اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں۔ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو اور شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ان جانوروں کا ذکر تھا جن کو یا جن کے کچھ حصوں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، ان کے کیا اصول ہیں۔ تو چنانچہ پہلے مسلمانوں کا یہ سوال ذکر فرمایا گیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، یسألونک ماذا احل لهم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات حلال جانوروں سے متعلق فرما دی کہ قل احل لکم الطیبات۔ آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی جو صاف ستھری چیزیں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جس کا خود بخود مطلب یہ ہوا کہ جو گندی چیزیں ہیں، خبائث ہیں، ان کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ کہ طیبات کون سی چیزیں ہیں، یعنی پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ پاکیزہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں ایک تو انسان کی طبیعت کا بھی اس میں لحاظ ہے کہ انسان کی طبیعت جن چیزوں کو کھانے میں نفرت محسوس کرتی ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور جن کو کھانے میں انسانی طبیعت نفرت محسوس نہیں کرتی تو ان کو طیبات کہا گیا ہے۔ اب بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن پر انسانی فطرت یا انسانی طبیعت متفق ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور عام طور سے یہ انسانوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ فلاں چیز گندی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب مثلا عام طور سے جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، تو انسانی طبیعت کی اکثریت اس کو گندا سمجھتی ہے، چاہے کچھ لوگ، کچھ قبائل اس کو گندا نہ سمجھتے ہوں، لیکن بحثیت مجموعی انسانی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کچھ نفرت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں یہ فیصلہ کہ کون سی چیزیں طیبات ہیں اور کون سی خبائث ہیں، یہ در حقیقت اس کا فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے جائز، ایک گروہ کہتا ہے پاکیزہ، ایک کہتا ہے گندا، تو فیصلہ کون کرے؟ ظاہر ہے کہ پھر فیصلہ جو ہے پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق کے پاس چھوڑا جائے گا۔ وہ جس کو کہہ دیں
کہ یہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو وہ پاکیزہ ہوگا، اور جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اپنی طرف سے تو نہیں کہیں گے، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی طیب و کون سی خبیث ہے۔ اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یعنی فطرت سے ہٹ جائے، اور وہ کسی گندی چیز کو اچھا سمجھنے لگے، تو اس کی وجہ سے کوئی گندی چیز اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ کائنات کے خالق و مالک نے اس کو گندا قرار دیا۔ اب جیسے خنزیر ہے، تو اب خنزیر ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت سے لوگ بڑے شوق ذوق سے کھاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ گائے اور بکری ان سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، العیاذ باللہ، تو ان کے نزدیک تو وہ طیبات میں شامل ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے، تو بندے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو طیبات میں شامل نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طیبات میں وہی چیز داخل ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ طیب فرمائے۔ بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں، مثلا بعض ملکوں کے لوگ، چین کے لوگ ایسی چیزوں کو بھی کھاتے ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز خبیث ہے۔